بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ہمارا ٹاپک ہے اخلاص، یعنی پیورٹی کا ہونا، سنسیئرٹی کا ہونا اعمال میں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایلیگزر ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ اگر اس کو کاپر کے ساتھ ملایا جائے تو وہ گولڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی سونا بنا دیتا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ آیا حقیقت میں یہ چیز ظاہری طور پر وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، لیکن میں ایک ایسے ایلیگزر کے بارے میں جانتا ہوں، ایک ایسے ایلیمنٹ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر اسے انسان کے اعمال کے ساتھ ملایا جائے تو وہ انسان کے اعمال کو باارزش بنا دیتے ہیں، یعنی اس قیمتی اعمال میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ جو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت رکھتے ہیں۔ کیوں اس کی جگہ پر وہ مثال عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مولائے کائنات نے اس فقیر کو کہ جو بارگاہ خداوندی سے نا امید ہو کر جا رہا تھا انگوٹھی دی حالت رکوع میں، پروردگار عالم کو یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ آئے ولایت نازل ہو گئی۔ کیوں پسند آیا؟ سوال آتا ہے کہ پسند آنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں مولائے کائنات کا خلوص حقیقی شامل تھا، یعنی معلوم ہوا اعمال کی اہمیت اس وقت ہے کہ جب ہمارے ہاں اس اعمال کو انجام دینے میں اخلاص ہو، پیورٹی ہو، سنسیئرٹی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ اگر ہم روایت کا استعمال کریں تو روایت میں آیا ہے کہ لوگوں کو روز قیامت جب لایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے پروردگار کی راہ میں نماز کو ادا کیا۔ تو وہ کہیں گے کہ تم نے جو نماز ادا کی ہے وہ نماز اس وجہ سے ادا کی تاکہ لوگ کہیں کہ تم کتنے عبادت گزار ہو، تو پس تمہارے لیے حکم جاری ہوگا کہ اس کو آتش جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح دوسرا شخص لایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نے جو جہاد کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ تم کتنے شجاع ہو، لہٰذا تمہیں بھی آتش جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تیسرا شخص لایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے راہ خدا میں غریب لوگوں کو بہت پیسہ ڈونیٹ کیا، ان کی سپورٹ کی، فائنینشلی کنڈیشن ٹھیک کی۔ مگر کہا جائے گا کہ تم نے جو پیسہ ڈونیٹ کیا ہے راہ خدا میں اس کی اہمیت پروردگار کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم نے جو پیسہ دیا تھا وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کہ تم کتنے مہربان ہو کہ ہماری مدد کر رہے ہو۔ لہٰذا ہمیں اعمال انجام دینے چاہیے تو رضائے خداوندی کے طور پر انجام دینے چاہیے، اخلاص رکھتے ہوئے انجام دینے چاہیے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اے ایمان لانے والو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو احسان جتا کر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس پتھر کے مانند ہو کہ جس کے اوپر دھول پڑی ہوئی ہے مگر وہ کچھ دیر میں صاف ہو جاتی ہے، یعنی وہ اعمال بارگاہ خداوندی میں کوئی ارزش نہیں رکھتے کہ جہاں لفظ احسان جتانا آ جائے۔ کیونکہ ٹھیک ہے کہ وہ عمل آپ جو انجام دے رہے ہیں وہ فی نفس ہی بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت قابل قبول ہے، بہت ہی ارزش مند ہے، مگر اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے، رضائے خداوندی شامل نہیں ہے، قربتاً الی اللہ نہیں ہے، اور فقط ریاکاری ہو، لوگوں کے اوپر احسان جتانا ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جان دینا راہ خدا میں، نماز کا ادا کرنا راہ خدا میں، روزہ رکھنا راہ خدا میں، یہ تمام اعمال بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت نہیں رکھ سکتے، یعنی اس کی بارگاہ خداوندی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس ہمیں یہاں پر اس چیز کے اوپر خاص طور پر توجہ رکھنی ہے کہ ہمیں کوئی بھی عمل انجام دینا ہو اس کو رضائے خداوندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ
خلوص نیت کے ساتھ، پیورٹی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ انجام دیں، تاکہ وہ عمل جو بہت ہی خوبصورت عمل ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔